کہ انسان کا ایک جسم ہے، وہ فزیکل ہے، تو انسان کے اندر بھی تو اللہ نے ریپلیکاز رکھے ہوں گے، انسان کے اندر بھی تو انسان کا ریپلیکا ہوگا، وہ جس کو ہم ذات کہتے ہیں، وہ جس کو ہم اسپرٹس کہتے ہیں، وہ ہمارے ریپلیکاز ہی تو ہیں۔ آپ سمجھیے، آپ ایک چیز میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک گاڑی ہے، وہ پیٹرول سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص ڈائمینشن میں جا رہی ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پرچہ پیٹرول پہ ہوگا، گاڑی پہ ہوگا یا ڈرائیور پہ ہوگا؟ ڈرائیور پہ۔ اچھا، آپ کا جسم جو ہے وہ گاڑی ہے، آپ کی روح اس کا پیٹرول ہے، فنفخت فیہ روحی، جسے جان آتی ہے، آپ کی اسپرٹ اس کی ڈرائیونگ فورس ہے، صحیح، ڈرائیونگ فورس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر قبر میں جزا اور سزا ہوگی جو کچھ اس نے کیا۔ جسم مٹی سے مٹی ہو جائے گا، روح اٹرنل ہے، اوپر سے آئے گی نہیں، اوپر ہی چلی جائے گی۔ اسپریچول نالج کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ ہم روحانیت کو سمجھتے ہیں کہ بابا تسبیح پڑھ لئی تو 10 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو تو روحانیت، روح کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ہے۔ 3 parts آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ۔ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے انسان کی ڈرائیونگ فورس۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے نا، گونگوں کو زبان دیتے تھے نا، تو کیا کرتے تھے؟ آپ آج کمپیوٹر ایج میں ہیں، کمپیوٹرز کے ہر حصے کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، بالکل، بلٹ ان ہو یا بعد میں کرنے پڑے، ہوتے ہیں نا۔ انسان سپر کمپیوٹر ہے، انسان کے اندر بھی اللہ نے ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں، کسی کا دیکھنے سے، کسی کا بولنے سے، کسی کا سننے سے، ووکل کورڈ جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ڈرائیونگ فورس تو ہوگی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کے اندر بھی تو ڈرائیونگ فورس کوئی ہوگی۔ برین نیورون، ہارٹ نیورونز، آپ کا ہارٹ 24 گھنٹے چل رہا ہے، تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تو کوئی ڈرائیونگ فورس لگائی ہوگی اللہ نے۔ دیٹ ڈرائیونگ فورس از کالڈ اسپرٹ۔ صحیح، جس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لفظوں کے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ زندگی ہے نا، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اس کو سمجھیے۔ یعنی سباب اللہ کہہ رہا ہے نا، دیکھیں سباب ہم اس کا ترجمہ اسباب کہتے ہیں، اسباب تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ خود مسبب الاسباب ہے۔ سباب از سم تھنگ ایلس، سباب اور اسباب دو الگ چیزیں ہیں، بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں۔ صحیح، ہم اس کا ترجمہ قرآن پاک میں سباب کا ترجمہ اسباب نہیں ہو سکتا۔ نمرود نے اور فرعون نے، یہ دونوں نے کہا تھا نا، نمرود نے کہا تھا کہ اتنی اونچی عمارت بناؤ کہ میں دیکھوں ابراہیم کا رب ہے کیسا۔ پھر فرعون نے بھی یہی بات کی تھی کہ کوئی اتنی اونچی کوئی سباب دو جس سے میں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، میں چیزیں مکس کر رہا ہوں لیکن سمجھیے، ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حدیث قدسی میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہیں، وہ سباب پہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ کیوں نہیں جاتے؟ اب سمجھیے یہاں پہ اللہ جو قرآن پاک میں فوقا سباب کہتا ہے نا، فوقا سباب یعنی ایک چیز جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ اعلیٰ ہے۔ جہاں پہ اعلیٰ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں زمین پہ رکھی ہوئی یا اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک ہے فوق، کہ اس کے اوپر، یعنی اس کے درمیان کوئی جگہ ہے اور یہاں پہ وہ راستہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اعلیٰ اور فوق میں یہ فرق ہے۔ فوق کا سباب، ان کے اوپر اللہ کہتا ہے نا ہم نے آسمانوں کے راستے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پورٹلز ہوں گے، بالکل، وہاں پہ کوئی ڈور لاکس تو نہیں لگے ہوئے، یا وہاں پہ کوئی تھم امپریشن کے، تو کوئی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے نا آسمان کے دروازے کھول دیے۔ آسمان تو آپ کے لیے فضا ہے، بھئی گیسوں کا مجموعہ ہے نا، اوزون لیئر ہے، کوئی مختلف لیئرز ہیں، ان لیئرز کے اندر جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کی قطاروں سے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، الا بسلطان، سلطان کے بغیر تو نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی تو اللہ نے راستہ رکھا ہوگا نا، لیکن اس راستے تک جانے کی چابی کیا ہے؟ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیکٹیوٹی۔ بھائی وہ رب ہے جو آپ کو شکل دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، یصورکم فی الارحام کہتا ہے نا، بالکل، تو لا ریب فی کتاب میں کہتا ہے نا۔ تو پھر آپ اس کو سمجھیے۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر جس کی میں نے بات کی تھی اور پھر میں نے چھوڑ دی تھی، واپس آتے ہیں کوننٹ اور کانٹریکٹ۔ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک کوننٹ سائن کی ہوئی ہے۔ کوننٹ اور کانٹریکٹ میں فرق یہ ہے کہ کانٹریکٹ 2 برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے،
یعنی آپ نے کانٹریکٹ کیا، بزنس کانٹریکٹ کیا، آپ نے ڈیڈ کی، کوئی بزنس کوئی چیز، کوئی سیل ڈیڈ کی، کچھ بھی، یعنی آپ کے پاس زمین تھی، اس کے پاس پیسے تھے، اس نے پیسے دے دیے، آپ نے زمین دے دی، کانٹریکٹ ہو گیا. صحیح. آپ نے کرائے پہ دینا تھا، آپ نے کانٹریکٹ کر لیا. آپ نے کوئی چیز خریدنی تھی، آپ نے کانٹریکٹ کر لیا. یعنی کانٹریکٹ یہ ہے جو ایکول لیول کی طاقتوں میں ہوتا ہے. کووننٹ ہوتی ہے کہ ایک سپیریئر طاقت ہے، اس نے ایک زندگی گزارنے کا ایک پورا ایک ڈاکٹرائن بنائی اور اس نے وہ نیچے اتار دی. اب جو اس کے عبادت گزار لوگ ہیں ان کو اس نے ایک آپشن دے دی، مان لو یا نہ مان لو. ہوگا وہی جو میں نے لکھا ہوا ہے، اس کو تم نہیں بدلو گے. یا مانو گے یا نہیں مانو گے. مانو گے تو یہ دے دوں گا، نہیں مانو گے تو یہ کر دوں گا. قرآن پاک بھی تو کووننٹ ہے. ہمیں تو صرف ان کی آرک آف کووننٹ سمجھ آتی ہے، وہ تابوت سکینہ سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ ذرا اس میں تام جھان بہت ہے. مسلمانوں کی بھی تو ایک کووننٹ ہے. ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے، تیرے سے نہیں کریں گے. ہم اپنی کووننٹ کے اوپر کتنے کے پہرے دار ہیں؟ ہمیں دوسروں کی کتاب جو ہے نا تھالی میں تو لڈو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ہماری تھالی میں کیا ہے؟ بالکل صحیح بات. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا. حضرت ادریس کے سفر، ذوالقرنین کے سفر، ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے اندر ہی تو ہے نا. یہ جو 7 زمینیں ہیں، یہ ٹائم اینڈ سپیس، یہ بیلنس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی بات کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. اللہ نے کہا نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا. وہ میزان صرف اعمال تولنے کے لیے بنایا. زندگی میں بیلنس، پازیٹیوٹی بھی اس کی ہے، نیگیٹیوٹی بھی اس کی ہے. شیطان کو نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اجازت کس نے دی؟ اس کو جو ہے وہ یہ انرجی کس نے دی؟ اللہ نے. چاہتا تو ختم کر سکتا تھا نا. اللہ کل شیء قدیر ہے، کردگار ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. کون کہتا تو ہو جاتا نا. اس نے شیطان کو کہا، لیکن یہ بھی کہا کہ تو بہکا لے، جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. یعنی نیگیٹیوٹی کو اللہ نے چھوٹ دی. روشنی رات ہی صرف ہوتی تو دن کی قیمت ختم ہو جاتی، اور صرف دن ہوتا تو رات کا سکون ختم ہو جاتا. یہ دونوں چیزیں ہیں، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس کر کے انسان کے اندر بھی اللہ نے لگایا. یہ لائٹ جل رہی ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو وائرز کے جڑنے سے چل رہی ہے نا. ان پازیٹیو اور نیگیٹیو وائرز کے جڑنے سے یہ چیزیں بنتی ہیں. تو یہ جو طاقت ہے، یہ جو انرجی ہے، یہ بہت بڑی انرجی ہے، اپنے آپ کو بیلنس کرنا. پھر جب آپ اپنے اندر کو اللہ کے ساتھ بیلنس کرنا، جوڑنا اور بیلنس کرنا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یعنی جب آپ اللہ کے نور سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وقت رک جاتا ہے نا. صحیح. وقت سب کے لیے رک جاتا ہے. اس وقت رکتا ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوں. آپ نے کچھ نہیں کرنا، اللہ نے کرنا. یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے.